يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے دین سے دوری کے اسباب پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی نازک دور ہے۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے انسان پریشانیوں کا شکار ہے، انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی اسے سکون مل نہیں رہا، اور انسان کی بے سکونی، انسان کی پریشانیاں، یہ بنیادی طور پر سبب بن رہا ہے انسان کا دین سے دوری کا۔ جن لوگوں نے دین کی قربت حاصل کی، دین کے ساتھ دل کو لگایا، دین کے ساتھ اپنی سوچ کو لگایا، دین کے مطابق چلتے رہے، تو وہ لوگ، ان کے ہزار دشمن بھی تھے تو اس کے باوجود بھی وہ اینٹوں پر سر رکھ کر کھلے میدانوں میں آرام سکون کے ساتھ سونے والے تھے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی یا بے سکونی ان لوگوں کو نہ تھی۔ خلفائے راشدین کی انسان تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ عالم کفر ان کا دشمن تھا، عالم کفر کے ساتھ وہ لوگ ٹکرایا کرتے تھے۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ ان کے ساتھ وہ ٹکرا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی جنگیں جاری تھی مختلف بازوں پر، اور ایسے حالات میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سین میں درخت کے نیچے، سر کے نیچے اینٹ ہے، پرسکون انداز کے اندر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ آج تو جس وقت ذرا بھی خطرہ سا بھی محسوس ہوتا ہے تو ہمارے حکمران تو اپنے جو معاملات ہیں ان سے باہر نکلنا تو دور کی بات، انہوں نے خفیہ بنکر بھی بنا رکھے ہوتے ہیں جو زیر زمین بھی بالکل 10-15 فٹ کی گہرائی میں بھی نہیں ہوتے، بلکہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں محفوظ بنکر بنا رکھے ہیں، ان کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری ترجیحات کے اندر تبدیلی ہے، بے سکونی ہے زندگی میں، اور بے سکونی کا سبب کیا ہے کہ دین سے دوری۔ جب ہمیں دین سے دوری ہوگی تو پھر ان ٹینکروں کے اندر بھی، بینکروں کے اندر بھی ہمیں وہاں پر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اتنے محفوظ بنکر بنا رکھے ہیں زیر زمین گہرائی میں کہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں
کسی نے 100 فٹ گہرائی میں بنا رکھا ہے، کسی نے 150 فٹ کی گہرائی میں بنکر بنا رکھی، لیکن وہاں پر بھی بے سکونی ہے. کہیں ایسا بم ہمارے اوپر یا ایسا میزائل کے ساتھ اٹیک نہ ہو جائے کہ جو زیر زمین آ کر وہاں پر ہماری موت کا سبب بن جائے. آج کے حالات میں انسان دیکھ سکتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو تبدیل کر لی، دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا. اور جب دین سے انسان اپنے آپ کو دور کرے گا تو انسان 1000 فٹ گہرائی کے اندر بھی بنکر بنا دے، وہاں پر بھی انسان کو سکون نہیں ملے. ایک نہیں 10 نیند کی گولیاں کھا کر سو جائے، اس کے باوجود بھی اسے سکون نہیں ملے گا. بنیاد کیا ہے کہ ہمارا دین سے اپنے آپ کو دور کر لینا. اور دین سے دوری کس وجہ سے ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کے مختلف اسباب محققین بیان فرماتے ہیں. ایک جو بنیادی سبب ہے وہ انسان کا دنیا کے ساتھ محبت کرنا، دنیا کے ساتھ انسان کی محبت کا بڑھ جانا. جب ہماری دنیا کے ساتھ محبت بڑھے گی، لازمی بات ہے دین سے اتنا زیادہ ہم دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ دو چیزیں متضاد ہیں. دین اور دنیا، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مد مقابل زیادہ تر آتی ہیں. بعض معاملات کے اندر ساتھ ساتھ میں بھی انسان لے کر چلا جا سکتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ دونوں آپس کے مد مقابل بھی آ جاتی ہیں. اور ہم ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جو چیزیں دین کے مد مقابل بن جاتی ہیں. دنیا کو حاصل کرنا اس چیز سے ہمیں ہمارا مذہب نہیں روکتا. دنیا کو حاصل کرنا اس چیز سے ہمیں ہمارا مذہب نہیں روکتا. اس چیز سے روکتا ہے کہ تم نے دنیا کو حاصل کرنا اپنا زندگی کا مقصد نہیں بنانا. ہمارا مقصد آخرت کی تیاری ہونی چاہیے. ہم نے مرنا ہے دنیا میں ایک وقت گزارنے کے بعد، موت آنی ہے، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہمارا حساب کتاب بھی لینا ہے. جو کچھ ہم دنیا میں کرتے رہے، ایک ایک پل کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک پائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے حساب بھی دینا ہے. ہم نے یہ مال و دولت کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، مال و دولت کمانے کے بعد ہم نے کس راستے پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا. ان چیزوں کے سوالات ہمیں ان کے جواب بھی تیار کرنے پڑیں گے. ایک انسان کا جب مقصد آخرت کی تیاری ہو اور دنیا کو انسان اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرے، ضرورت کے مطابق دنیا کے اوپر انسان خرچ کرے، اس چیز کی ہمیں مذہب اجازت دیتا. دنیا کو اپنی ضرورت کی حد تک انسان رکھے. ہر دور کے لحاظ سے دیکھا جائے ضروریات میں تبدیلی آ رہی ہے. ہر دور کے لحاظ سے دیکھا جائے ضروریات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. جس طرح آج کے دور کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ذکر فرمایا تھا کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو. جہاد کی ترغیب دی گئی، دفاعی ساز و سامان کو تیار کرنے کی ترغیب دی گئی، دفاعی ساز و سامان کو خریدنے کی ترغیب دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 1400 سال پہلے ان آیات کا نزول فرمایا تو اس دور کے لحاظ سے جو ضروریات تھی انہیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ تلواروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تمہارے پاس تیر ہونے چاہیے، میدان جہاد کے اندر دوڑانے کے لیے گھوڑے ہونے چاہیے. لیکن اب اس آیت کریمہ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہی ہے. اور آج کے دور کے لحاظ سے دفاعی ساز و سامان کو تیار کرنے پر اسے مقبول کر دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. آج کے دور میں ہم اس دور کا جو دشمن ہے
اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج کے دشمن کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، خلائی ٹیکنالوجی بن رہی ہے، سیاروں کے ذریعے سے اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے سے جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور کو دیکھا جائے تو اس دور کی یہ ہماری ضرورت بن گئی۔ بات ہو میں نے کہی کہ ہمیں ہمارا مذہب دنیا کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا کو ہم اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ آج کے دور کی اگر ہماری یہ ضرورت ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حاصل کرنا، ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، اس کی سیفٹی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، ایسا انتظام کرنا، میزائل ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا، جدید سے جدید میزائل ٹیکنالوجی کا اصول، خلائی ٹیکنالوجی کا اصول، مصنوعی سیاروں کو بنایا جانا، اس کے ذریعے سے کنٹرول کرنا تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے، یہ آج کے دور کی ہماری ضرورت ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ دین ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا، لیکن یہ چیزیں بھی حاصل کی جائیں اپنے سامنے آخرت کو رکھتے ہوئے، کیوں بنیاد ہماری آخرت ہے۔ جب ہم آخرت کو نظر انداز کر لیں گے، آخرت کے معاملات کو نظر انداز کریں گے، پھر یہ جو ہمارا دنیا کا حاصل کرنا ہے اپنی ضرورت کی حد تک، یہ بھی ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور آج کے دور میں یہی چیزیں ہمارے لیے بن رہی ہیں۔ ہم دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، دین کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، آخرت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پھر ہمارا مال و دولت کا لالچ کا، یہ بھی ہمارے لیے دین سے دنیا کا، دین سے دوری کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آج بچہ پیسے کے پیچھے مر رہا ہے۔ جس وقت ہم پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دین کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین کو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دین کو اس لحاظ سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، یا اپنا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی مذہبی لحاظ سے دلیل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی، ہم علماء کی مخالفت کرنا شروع کر دیں۔ علماء اگر ہمیں جواز کا راستہ تلاش کر کے نہیں دیں گے، ہمارے لیے وہ راستہ نہیں بنائیں گے، ہم پھر علماء کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، جو ہمارے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کی زبان کے اندر اتنی شریدی پائی جاتی ہے، اتنی چاشنی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کی زبان کے اندر ایسا سحر پن پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ جو بھی بات کریں گے، لوگ اس کی بات کے اوپر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مومن نہیں، اس بندے سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ اور حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے جو ظاہری لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، ظاہری لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، وہ سراسر سنت کے خلاف بھی ہوگا، لیکن ہم اس سے بڑا مومن کسی اور کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے مد مقابل اگر ایک شیخ الحدیث بھی آ جائے جس کی 50-60 سال زندگی قرآن و سنت کو پڑھانے پر صرف کی اس نے کی ہوگی، وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہوگا، وہ دینی معاملات سے باہر نہ نکلا ہوگا، اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا دار کو کہ جس کی زبان کے اندر ایسی شریدی پائی جاتی ہے، ایسا جادو پایا جاتا ہے، ہم اسے ترجیح دے دیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ اس سے بڑا کوئی بھی مومن نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ، اس میں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں موجودہ دور میں۔ تو محترم سامعین گرامی، دین ہمیں دنیا دار
کبھی بھی نہیں سکھائے گا. دین ہمیں کبھی بھی دنیا دار نہیں سکھائے گا. اور جو دنیا دار سے امید رکھے گا کہ ہمیں یہ دین سکھائے گا یا ہمارے ملک پاکستان کو یہ دین کا گہوارہ بنائے گا، تو یہ امید لگانے والے سے بڑا کوئی بے وقوف اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا. جس طرح دیکھا جائے، ایک ڈاکومنٹری سن رہا تھا جاپان کے لحاظ سے کہ جاپان کو تباہ کرنے والا امریکہ ہے. ناگاساکی، ہیروشیما کا ایٹمی دھماکے اسی نے کیے تھے. لاکھوں کی تعداد کے اندر جاپانی ہلاک ہوئے. اور آج جاپان کے اوپر اس کی حفاظت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس نے اپنا دفاعی سسٹم کس کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے؟ امریکہ کے ہاتھوں میں. جس ملک نے اسے تباہ کیا تھا، جو ملک اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اب اپنی حفاظت کی امید بھی اسی سے لگائے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے جاپان کو کتنا بڑا نام دیا. آج بھی ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ گھڑی اگر ہم خریدیں گے جاپانی ہونی چاہیے، موٹر سائیکل اگر خریدنا ہے جاپانی ہونا چاہیے، جنریٹر لینا ہے جاپانی ہونا چاہیے، جوسر ہونا چاہیے جاپانی ہونا چاہیے. کہ ہر چیز کے اندر ہمارا کیا معیار بنا ہوا ہے کہ جاپان کی چیز ایک نمبر کی. لیکن جاپان دفاعی لحاظ سے کتنا پیچھے جا چکا ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر اس نے تکیہ کر رکھا ہوا ہے کہ جو اس سے سب سے بڑا دشمن بھی تھا، جو اسے تباہ کرنے والا تھا. پھر یہ جاپان کی بے وقوفی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جو اس کی دنیا تباہ کرنے والا ہے، جو اس کی سرزمین کو تباہ کرنے والا ہے، جو اس کی نسل کو تباہ کرنے والا ہے، اور آج اسے اپنا محافظ سمجھ بیٹھا ہے. اور یہ حساب ہمارا بھی ہوتا ہے کہ جو دین کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کا مذاق کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم ان لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ دین کا نظام لائیں گے. ان سے بڑا کوئی مذہب کو سمجھنے والا نہیں. اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا تو دین نہیں ہے. اصل حقیقت کے اندر جس نے داڑھی رکھ لی تو وہ تو مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا، یا اس کی شرائط میں تو نہیں آتا. اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کیا ہم اسے دین کا دیوانہ نہیں سمجھے؟ اپنی طرف سے ہم جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ سادہ لوگ عوام کو بھی گمراہی پر بہکا کر چھوڑ دیتے ہیں. تو محترم سامعین گرامی، یہ چیزیں ہمیں دین سے دوری کا ذریعہ بنا رہی ہیں. مال و دولت کا لالچ، عہدے کا لالچ، علماء سے نفرت، اہل علم سے نفرت. اور علماء سے نفرت کا بنیادی انسان کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ ہماری عمومی طور پر ایک سوچ بنی ہوئی ہے، کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں، میں اپنے محلے کے لیے یا اپنے بازار کے اپنے نمازیوں کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یہ ذہن کے اندر بات رہی. میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ملک کی سطح پر ہمارا مجموعی لحاظ سے یہ سوچ بنی ہوئی ہے. ہر بندے کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں. ہر بندے کی کیا سوچ ہے کہ میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں علماء کا دل سے احترام کرتا ہوں، علماء میری سر آنکھوں پر. لیکن میرے اپنے جو مولوی صاحب ہیں میں صرف ان کی مخالفت کرتا ہوں. میں اپنے مولوی صاحب کی مخالفت کروں گا یا جو سیاست میں علماء ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. یہ پورے ملک کے اندر ہر محلے میں کسی بھی جگہ پر جا کر آپ دیکھ لیں کہ عمومی طور پر یہی سوچ، 100 میں سے 90% عوام کی اسی طرح کی سوچ بنی ہوتی ہے کہ میں اپنے مولوی صاحب کے علاوہ، اپنے امام صاحب کے علاوہ ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں.
یا جو سیاست میں علماء ہیں ان کے علاوہ تمام علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ محترم سامعین گرامی، جو یہاں پر تشریف فرما نمازی ہیں، آپ کا تعلق تو میرے ساتھ ہی بنے گا، آپ کا تعلق واسطہ تو میرے ساتھ ہی بنے گا۔ نکاح کے معاملات ہیں میں نے کرنے ہیں، جنازے کے معاملات ہیں میں نے کرنے ہیں، باقی کمی بیشی ہے تو وہ تو میں نے کرنی ہے۔ باقی علماء کا اگر احترام کر لیا تو کیا فرق پڑے گا جب میری قدر نہ کی۔ ہر محلے کے اندر، ہر محلے میں رہنے والا، ہر جگہ پر رہنے والا یہ بات سوچے کہ اس کا تعلق تو اس کے امام کے ساتھ بن رہا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو باقی ساری دنیا کے علماء کی قدر کر لے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جس کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، جس کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کا معاملہ بن رہا ہے، نکاح کے معاملات اس سے حل کروائے گا۔ جنازہ اگر اس کا باپ فوت ہو گیا خود تو نہیں پڑھائے گا، اسی کو کہے گا مولوی صاحب میرا باپ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا۔ اس وقت اس کا محتاج بنا ہوا ہے، لیکن بعد کے معاملات میں انسان باپ کے جنازے سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد وہی معاملات شروع کر لیے جائیں گے، یہ مولوی صاحب ایسا ہے، اس کے اندر ہزار خرابیاں انسان کو نظر آنی شروع ہو جائے۔ اور علماء کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے علماء سے ایک امید ہوتی ہے، علماء سے ہم نے ایک امید لگا رکھی ہے۔ امید کیا لگا رکھی ہے؟ کہ میرے جو کالے داند ہیں، میرے جو کالے کرتوت ہیں، انہیں کسی طرح مولوی صاحب محفل کے اندر بیان نہ کر دیں۔ میری جو خرابیاں ہیں، میری جو برائیاں ہیں، اس موضوع کو اجاگر نہ کیا جائے، اسے عوام کے سامنے نہ لایا جائے، اور ایسے معاملات بیان کیے جائے ممبر سے جو میرے دشمن ہیں ان کی تو تباہی بن جائے، لیکن میری سیفٹی ہونی چاہیے، میری حفاظت ہونی چاہیے۔ اور جس وقت علماء عمومی طور پر مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جس میں وہ بھی رگڑے کے اندر آ گیا، وہ مولوی صاحب کی مخالفت کرنا شروع کر دیا، یا اہل محلہ میں سے دو افراد کا آپس کے اندر تنازع ہو گیا، مولوی صاحب نے تو لازمی بات ہے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جب اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے جس کی مخالفت میں فیصلہ آئے گا وہ مولوی صاحب کا دشمن بنا ہوا ہوگا۔ اب دل کے اندر اس کی جو بنیادی جلن ہے وہ فیصلہ تھا، لیکن ظاہری طور پر کوئی اور باتیں سامنے اٹھا کر عوام کے دلوں کے اندر ان کے خلاف انہیں بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ ہماری عمومی سطح پر یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ میں صرف اپنے محلے والوں کے لیے بات نہیں کر رہا، یہاں پر الحمدللہ جو میرے نمازی ہیں خاص طور پر جمعے کے، یہ مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والا نمازی زیادہ ہوتا ہے، اور 5 وقت کی نماز وہ کسی اور کے پیچھے پڑھیں گے، ان کا جنازہ کوئی اور پڑھائے گا، جن معاملات میں ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہیں بنتا۔ یہ اسی لیے عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں، ہر بات اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھائے، اور علماء سے دوری ہمارے لیے ہمارے دین سے دوری کا ذریعہ بن رہی ہے۔ دین سے دوری کا جو ذریعہ بن رہی ہے یہ ہمارے لیے دنیا کی تباہی کا سبب بھی بن رہا ہے اور آخرت کی تباہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، آج کی جو نئی نسل ہے یہ سوشل میڈیا کی نسل بنی ہوئی ہے۔ آج کی نئی نسل یہ حقیقت میں دیکھا جائے سوشل میڈیا نسل بنی ہوئی ہے۔ انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر گوگل کر لیں گے، یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیں گے، وہاں پر اپنے ویورز بنانے کے لیے بڑے بڑے فلاسفر بنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کے سامنے قرآن بھی اٹھا کر دکھائیں گے، احادیث کی کتابیں بھی اٹھا کر دکھائیں گے کہ یہاں پر حوالہ ہے، پھر اس جگہ پر دیکھا جائے وہاں پر کوئی حوالہ نظر بھی نہیں آتا حقیقت میں، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن بھی لوگوں کو اس طریقے سے لے کر دکھا دیا جاتا ہے، احادیث کی کتابیں بھی دکھا دی جاتی ہیں، میں ایک کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ حوالہ ہے، اور جس وقت اس کتاب کے اصل نسخے پر انسان جائے وہاں پر وہ روایت ہی موجود نہیں ہوتی۔ اب سننے والوں کو کیا پتا، یہ چیزیں تو علماء سے تعلق رکھنے والی ہیں،
کہ یہ اس نے کتاب سے صحیح بات کو پڑھا یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کو سنا ہے. اور ہماری عوام کیا ہوتی ہے؟ بس ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا. حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے تو یہ بات کہی تھی اور ہمارا مولوی صاحب یہ بات چھپا رہے. ہمارے مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں، اپنے مولوی کے پیچھے پھر لگ جائیں گے. اور وہ حقیقت کے اندر کون سے نسل تیار ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا کی نسل تیار ہو رہی ہے. وہاں پر انہیں گائیڈ کرنے والا، نظریات ان کے اجاگر کرنے والا، یا جس کے وہ فارمرز بنے ہوئے ہیں، جسے وہ پسند کرنے والے بنے ہیں، اب اس کے پیچھے اس کی کیا سوچ ہے، کون سی اس کے لابی چل رہی ہے، وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہے، اس جانب ہم نہیں جاتے. اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جس علاقے کے رہنے والے آپ لوگ ہیں، جس گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس بھی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی محلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے علماء سے مسائل میں رجوع کیا کریں. مسائل میں اپنے علماء سے رجوع کیا کریں. اپنے علماء سے کہا کریں. اگر آپ کو اطمینان نہ ہو ان کے جواب سے، آپ ان سے یہ کہیں مولانا صاحب ناراض نہ ہو، مجھے اس کی دلیل بتا دیں، مجھے اس کی دلیل بتا دیں. آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں، کوئی بھی ہم مسئلہ بیان کریں، دلیل مانگیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دلیل دیں گے. قرآن کے اندر اس کا ثبوت ہوا، قرآن کی دلیل دیں گے. احادیث مبارکہ کے اندر ثبوت ہوا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سیرت کے اندر حوالہ ہوا تو وہ پیش کیا جائے گا. یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. لیکن رجوع کس کی طرف کریں؟ اپنے علماء کی طرف کریں. جب اپنے علماء سے ہٹ کر دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس کی سوچ کا آپ کو اندازہ نہیں. وہ آپ کو کس طرح بہکا کر لے کر جائے گا، کس طرح گمراہی کے راستے پر لے کر جائے گا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نسل کون سی ہے، کس علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز نہیں. وہ کس کے اشاروں کے اوپر چل رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. تو یہ چیزیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن رہی ہیں. اور آج کی نئی نسل کی تباہی کی بنیاد یہی چیز بن رہی ہے. ہر مسئلے میں گوگل کر لیا، ہر مسئلے کو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیا، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کدھر ہم جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں لگایا جا رہا ہے. تو محترم سامعین گرامی، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نئی نسل کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنے نظریات کو بچائیں، اور دین کے ساتھ محبت کریں. دین کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں، اور جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، جن کا ظاہر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں، جن کا ظاہر بھی نظر آ رہا ہے اور وہ دین کی بات بھی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر. ایسے افراد کے ساتھ محبت کریں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. دعا کریں جو کچھ ہم نے سنا ہے، یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ ہمیں تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے نام لینے مشکل ہیں، جو خاص طور پر اہل محلہ کے اندر بیمار ہیں، لیکن جن حضرات نے ہمیں دعا کرنے کو کہا، تو وہ یہ جنہوں نے نہیں بھی کہا، محلے کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں خاص طور پر، اور تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، خصوصاً ہمارے عزیز و اقارب، اساتذہ، والدین، رشتہ دار، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.